السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامع ذکر، صفائی ستھرائی بہت ہی اچھا اور اعلیٰ وصف ہے. انسان امیر ہو یا غریب، صفائی ستھرائی یہ اس کے وقار کو ظاہر کرتی ہے، اور گندگی اور بدبو یہ انسان کی عزت کی دشمن ہے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اسلام نے ہمیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے اعلیٰ تعلیم دی ہے، انسانیت کا وقار بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو سامع ذکر، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاک صاف رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور خود کو پاک صاف رکھ کر ہم پاک صاف رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور اس پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود کو اس قدر صاف رکھو جس قدر تم رکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے. سامع ذکر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسمانی طہارت کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ راستے، گلی، بازار، تالاب، دریاؤں میں بول براز گندگی ڈالنے سے منع فرمایا. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیا، اور کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کھانے کی برکت قرار دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتے ہوئے پانی میں سانس لینے اور کھانے پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نیند سے بیدار ہو کر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا ہے. اور ناپسندی کا اظہار فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم پیاز لہسن کھایا کرو تو مسجد سے دور رہا کرو. تو سامع ذکر، احادیث مبارکہ میں کئی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دودھ پیا کرو تو کلی کر لیا کرو، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. تو سامع ذکر، اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کس قدر صفائی کو اہمیت دیتا ہے کہ دودھ کی چکناہٹ کو بھی دور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. سامع ذکر، آپ کو ایک اور اسی حوالے سے حدیث سناتا ہوں کہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال دیکھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے بال کو سیدھا کر لے، درست کر لے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا کرے. سامنے ذکر، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کون سا مال؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکریاں، بھیڑ، گھوڑے، غلام عطا کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ نعمت عطا کی ہے تو تم اس نعمت کا اثر اور عزت تم پر دکھائی دینا چاہیے۔ سمجھے کار ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جب حروریہ کے پاس سفیر بن کر گئے تو یمنی لباس، قیمتی لباس پہن کر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا مرحبا اے ابن عباس۔ تو ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھ پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم میں سے اگر جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے اور کیا سبق ہو سکتا ہے کہ جب حضور نے حدیث میں فرما دیا الطہور نصف الایمان، حضور نے فرما دیا کہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر، محلہ، اپنے جگہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی صفائی کرنی چاہیے۔ تو اور جو ہم میں سے استطاعت رکھتے ہیں ان کو اچھے سے اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ ایک تو حضور کی سنت بھی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔